میں سامنا ہے، اس حوالے سے ایک متفقہ لاہ عمل بنائے اور آگے ایک ایسے انداز میں بڑھے جہاں پہ عمران خان صاحب کے لیے جو پچھلے 6 مہینوں سے اپنی بہنوں کی ملاقات سے محروم ہے، اپنی سیاسی رفقا کی ملاقات سے تو اب سال سے اوپر ہو گیا ہے، لیکن جس طرح ان کو قید تنہائی میں ڈالا گیا ہے، جس طرح ان کی آنکھ کو ضائع کیا گیا ہے، دیکھیں کل محمود خان اچکزئی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ وہ اسٹیٹ کا قیدی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کیا آسمان گرے گا اگر عمران خان صاحب کو آپ اس کی مرضی کے ہسپتال لے کے جاتے ہیں، اس کی فیملی کی موجودگی میں، اس کی ذاتی معالجین کی موجودگی میں۔ یہ تو کوئی سیاست اس کے اوپر نہ ہم کر رہے ہیں نہ حکومت کو کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن مجھے حکومت کی وہ منطق سمجھ آ رہی ہے کہ اس طرح کے اقدامات کر کے شاید یہ ان کی سوچ ہے کہ وہ عمران خان کو توڑ دیں گے، جو پچھلے 2-2.5 سال سے جو کوشش جاری ہے۔ لیکن الحمدللہ عمران خان آج بھی اپنے عزم اور استقامت کے ساتھ اس ظلم اور جبر کا مسلسل سامنا کر رہے ہیں، وہ ٹوٹے نہیں ہیں، ان کا عزم وہ بھی ہے۔ لیکن بحیثیت ایک سیاسی جماعت میں پاکستان تحریک انصاف سے میرا چونکہ تعلق ہے، تو ہمارے اوپر یہ فرض ہے، یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، قانونی ذمہ داری بھی ہے، آئینی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اب اس لیڈر کے صحت کے لیے کھڑے ہو جس کی صحت کو جان بوجھ کر حکومت داؤ پہ لگا رہی ہے۔ آپ نے گزشتہ تقاریر کا ذکر کیا، مولانا فضل الرحمان سے آپ کی اور محمود خان اچکزئی کی ملاقات ہوئی، ملاقات میں کس حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے اور کیا مولانا فضل الرحمان بھی اس حوالے سے کوئی تحریک آپ کے ساتھ چلانے کی پوزیشن میں آئیں گے؟ دیکھیں ہماری جو کل ملاقات ہوئی ہے وہ بڑی حوصلہ افزا رہی ہے۔ مولانا صاحب نے خود جو اچکزئی صاحب جن سطور کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں، جو آج پاکستان کے بہت بڑے مسائل ہے، اسی طرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو اس پہ مل بیٹھ کر ایک متفقہ لائی عمل کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ تو میرے اپنے اندازے کے مطابق انشاءاللہ 1-2 روز میں ہماری مزید ملاقاتیں ہوگی۔ آج اچکزئی صاحب نے یہ کہا بھی ہے کہ میں اپوزیشن کی تمام جماعتیں، وہ خواہ قومی اسمبلی کے اندر ہو یا قومی اسمبلی سے باہر ہو، ہم سب سے اس قومی یکجہتی کے ایجنڈے کے اوپر جو 4 نکات انہوں نے کہے تھے فلور آف دا ہاؤس، کہ اس منیمم ایجنڈے کے اوپر ایک کنسنسس پیدا کرے سیاسی جماعتوں کے۔ دیکھیں پاکستان یہ حکمران یہ مانے یا نہ مانے، حکمرانوں کو تو صرف جشن منانے کا شوق ہے، حالانکہ میں جس صوبے سے میرا تعلق ہے خیبر پختونخوا سے، آج بھی ابھی بھی کوئی گھنٹے پہلے بنو میں پھر پولیس چوکوں پہ حملہ ہوا ہے، بریجز کو توڑا گیا ہے، انفراسٹرکچر ہمارا ڈیلی کے بنیاد پہ وہ ہے، اور جس طرح اچکزئی صاحب نے کل کہا کہ روزانہ کی بنیاد پہ 80 لوگ مارے جا رہے ہیں۔ اب یہ کون سے مہذب ملک میں اگر یہ ہوتا ہو تو حکمرانوں کی سنجیدگی کی عالم ہے کہ ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور اپنے وقت پہ مطابق جب شروع ہوا تو کورم ہی پورا نہیں تھا۔ کل جب لیڈر آف دا اپوزیشن بول رہے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بول رہے تھے، تو ایک صرف سینئر بندہ حکومت کی بینچز پہ بیٹھا تھا جو آدھی حکومت میں ہے نہیں، پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز ارشد صاحب، باقی کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ تو میرے خیال میں حکومت کیونکہ اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس حکومت کے لیجیٹیمیٹ کوئی ہاتھ پاؤ ہی نہیں ہے، ان کی کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں جو یہ بوجھ 2024 میں سو کارڈ انہوں نے اٹھایا تھا ہمارے مینڈیٹ کو چوری کر کے، یہ اسی بوجھ کے تلے دبنے جا رہے ہیں۔ تو اپوزیشن اب اس چیز پہ متفق ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ان مسائل کا حل یہی ہے کہ ساری جماعتوں کو اس منیمم ایجنڈے پہ اکٹھا ہو کر اب آگے کی طرف بڑھنا ہوگا۔ اچھا، علیمہ خان نے آن ریکارڈ آ کر کہا کہ وکلاء کو کردار ادا کرنا چاہیے، حامد خان ہوں، لطیف کوسہ ہوں یا دیگر وکلاء، ان کو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے سورس یہ بتا رہے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے بھی وکلاء کو واضح پیغام دیا ہے کہ آپ کے بڑھڑے ہیں وکلاء میں، آپ کے گروپس اپنے ہیں وکلاء کے اندر اور بہت تگڑی پوزیشنز پہ رہے ہیں، تو آپ وکلاء مل کر جدوجہد کریں تاکہ عدالتی سطح پر ہی کچھ ریلیف حاصل ہو سکے۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے، ان کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس انداز میں عمران خان کے کیسز عدالتوں کے اندر ہے، پینڈنگ ہے، جس طرح ہماری سنوائی نہیں ہو رہی، ہمارے جو خان صاحب کے وکیل ہے خالد یوسف چودھری، آپ جانتے ہیں کہ ہر روز سپریم کورٹ کے باہر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، اڈیالہ جیل کے باہر گھنٹوں گھنٹوں انتظار کرائے۔ اب یہ یعنی اس حد تک معاملات پہنچ چکے پاکستان کا عدالتی نظام کہ ایک وکیل اپنے موکل کی قانونی دستاویزات دستخط کرنے اگر ریاست نہ دے تو اس سے زیادہ ہم عدالتی اس کا کیا دیکھ سکتے ہیں؟ مذاق ہے یہ۔
سے آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے، کیونکہ ہمیں تو کچھ نہیں پتا. ہم تو جاتے ہیں عدالتوں میں، جب بھی عمران خان صاحب کا کیس ہوتا ہے ہم عدالتوں میں حاضر ہوتے ہیں لیکن ہمیں ایگزیکٹلی کچھ نہیں پتا کہ یہ کیسز پینڈنگ کا ہے، وجہ کیا ہے، اور اس کو ٹیکل کرنے کا آگے کا طریقہ کار کیا ہوگا. تو کل اس حوالے سے انہوں نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی یہ نکتہ اٹھایا تھا، آج صبح بھی چیف ویپ کے سامنے اور اسد خیسر صاحب کے سامنے انہوں نے یہ نکتہ اٹھایا، اور اس چیز پہ اتفاق ہوا ہے کہ آج یا کل ان سینئر وکلاؤں کے اور خالد یوسف چودھری صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ یہ رابطہ کاری کا فریضہ سر انجام دے اور ان سب وکلاؤں کو اکٹھا کرے تاکہ وہ سب ہمیں خان صاحب کے کیسز کے اوپر بریف کرے اور ہمیں پھر اعتماد ملے کہ مسائل کہاں پہ ہے، رکاوٹیں کہاں پہ، اور اس کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اڈیالہ بہنیں جو احتجاج کے لیے پہنچتی ہیں، پی ٹی آئی کے اندر سے ہمارے پاس ایویڈنس بھی اس کے موجود ہیں، اور ہم یہ سوال ایویڈنس کی بنیاد پر میں کر رہا ہوں کہ وہ رہنما یہ کہتے ہیں یا ان کی گفتگو ہے کہ اڈیالہ کے باہر عمران خان نے ملاقات کے لیے یا اکٹھے ہونے سے منع کیا ہے، وہاں نہیں بلایا، تو بہنوں کے لیے ہم کیوں آئیں؟ تو کیا وجہ ہے کہ بہنیں زبردستی اڈیالہ کی طرف رہنماؤں کو بلاتی ہیں؟ کیا یہ عمران خان کے سوچ سے الگ کوئی نیا بہنیں کچھ چاہتی ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں یہ بالکل ایک لغوی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے منع کیا ہے. میرے خیال میں تو اڈیالہ کا جو دن ہے منگل کا، جمعرات، اور یہ جمعرات کو تو ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں، 2 ہفتے لوگ بھی نہیں گئے، آپ نے دیکھا کہ 2 ہفتے جمعرات کے دن کوئی ہمارا گیا بھی نہیں، جو بدقسمتی کی بات ہے. لیکن جو منگل کا دن ہے، یہ منگل کا دن تحریک انصاف کی مزاحمت کی اب ایک علامت بن گئی ہے. خدا نہ خواستہ یہ مزاحمت بھی نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے. باقی عمران خان کی ایسی کوئی احکامات نہیں ہے آن دا ریکارڈ یا ہم تک پہنچی ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ منگل کے دن تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت بار بار گئی ہے بہنوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے. تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تو اچکزئی صاحب کو یہ پیغام آتا عمران خان کی طرف سے، علامہ صاحب کو یہ پیغام آتا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے تو آپ لہٰذا یہاں آنے کی زحمت نہ کریں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت یہی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ عوامی پریشر بڑھائیں گے، آپ عدالتوں کے اندر بھی مزاحمت کریں گے، آپ اسمبلی کے اندر بھی مزاحمت کریں گے، آپ اڈیالہ جیل کے سامنے بھی مزاحمت کریں گے، تب کوئی جا کر آپ کو کوئی ریلیف ملے گا. تو میں بہنوں کی اس جو منگل کے دن مزاحمت کی جو ان کی اسٹریٹجی ہے، اس کو تحریک تحفظ پاکستان مکمل طور پر سپورٹ کرتی ہے اور ان کے ساتھ اظہاری یکجہتی میں شانہ بشانہ کھڑی ہے. تو وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے اندر سے یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے، یہ غیر ضروری ہے، اس کے بجائے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا جائے، تو پھر ان کے لیے پھر یہ تو آپ پھر ان سے پوچھے کہ ان کے پاس دوسرا راستہ کیا ہے. ہمیں تو کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا. ہمیں تو یہ راستہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں ہر جگہ پہ عدالت ہو، پارلیمان ہو، اڈیالہ کے سامنے ہو، جو بھی معاملات ہو، ہمیں یہ سو کارڈ فارم 47 پہ بنی حکومت اور اس کے پیچھے ہینڈلرز دیوار سے لگا رہے ہیں. اور کل اچکزئی صاحب نے اس طرف اشارہ بھی کیا، بلکہ انہوں نے 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دیا وزیر اعظم شہباز شریف کا نام لے کر کہ شہباز شریف صاحب میں آپ کو 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دیتا ہوں کہ آپ اس 1 ہفتے کے اندر عمران خان کی جو ملاقاتیں پہ پابندی ہے یہ اٹھا لیں، ان کے علاج معالجے کا. اس نے کہا کہ کون سا آسمان گر پڑے گا کہ آپ، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں بھی نہ بتائیں، آپ خاموشی کے ساتھ ان کو گاڑی میں ڈالیں، ان کی فیملی کو اطلاع کر دیجئے کہ عمران خان کے کہے ہوئے اس کے اوپر فلانا ہاسپٹل میں اس کو لے کے جا رہے ہیں، ان کے جو معالجین ہیں ذاتی ان کو بھی بلا لیں اور ان کا علاج معالجہ. اس کو ہم بالکل سیاست نہ اس پہ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم کوئی اس کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے. ایک ایسے انسان کی جو پاکستان کی لوگوں کی دلوں کی آواز ہے، جو حقیقی وزیر اعظم ہے، اس وقت فارم 45 کی بنیاد پر ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، جو اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے، پاپولر لیڈر ہے، سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے، اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا ناقابل معافی ہے. یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جس کی یہ 100 کارڈ حکومت مرتکب ہو رہی ہے.